ہمارا پیر دعا مانگے ہم کہتے ہیں اللہ قبول کرے گا، وہ دعا کیسے رد ہو سکتی تھی جس دعا کو مانگنے والا تمام نبیوں کا سردار تھا؟ جب اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ خصوصاً بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ ادھر اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے، ادھر کائنات کا والی، تمام کائنات کو تخلیق کرنے والا اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ دعا قبول ہوئی، وہ عمر جو گھر سے نکلا تھا میں نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے، جب اللہ نے دل کی دنیا کو بدلا، قرآن نے اثر کیا، وہی عمر چلتا ہوا ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، بارگاہ رسالت میں جا رہا ہے، کافر انتظار کے اندر ہے، یہ بندہ جا رہا ہے، آئے گا واپس تو نعوذ باللہ نبی کا سر لے کر آئے گا، کیونکہ یہ بڑا بہادر ہے، اس کی بہادری مشہور ہے، لوگ اس سے رعب و دبدبا کھاتے ہیں، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ عمر چلا گھر سے نبی کے دروازے کی طرف، اللہ نے ہدایت دے دی تھی، جب دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے دیکھ رہے تھے اور دوسرے لوگوں نے دیکھا، 39 بندہ اس وقت میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر دین کے اندر آ چکا تھا، انہوں نے کہا آج خیر نہیں، عمر آ رہا ہے، شاید کوئی مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اچھی نیت سے آئے گا ہم ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، اہلا و سہلا مرحبا کہیں گے، اگر بری نیت سے آیا اسی کی تلوار پہ اس کا سر قلم کر کے رکھ دیں گے۔ اسلام کے اندر یہ طاقت ہے، اسلام ڈرنے نہیں دیتا، اسلام بندے کو باغیرت کرتا ہے، اسلام بندے کو غیرت عطا کرتا ہے، اسلام بندے کو ہوشیار کرتا ہے، اسلام بندے کو طاقتور کرتا ہے۔ حضرت جو وہاں پہ پہرے دار کرتے انہوں نے کہا، حضرت امیر حمزہ نے کہ اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو مرحبا، بری نیت سے آئے گا تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر کے رکھ دیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی، میرے پاک محبوب نے بھی سنی، میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر حمزہ اسے کچھ نہ کہو، یہ خود نہیں آ رہا، اسے میرے رب نے بھیجا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اندر آئے، وہ چادر جس کی رب قرآن کے اندر قسمیں اٹھا رہا ہے، رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ قرآن کے اندر جس کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے، وہ چادر آمنہ کے لال نے عمر فاروق کے قدموں کے اندر بچھائی۔ جب ان کے قدموں کے اندر وہ چادر بچھ گئی، اب حضرت عمر پہلے تو کہتا تھا میں نے نعوذ باللہ نبی کو شہید کرنا ہے، اب اس چادر کے اوپر پاؤں نہیں رکھے بلکہ چادر کو اٹھایا، چوما آنکھوں پہ رکھ کر عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ، عمر آپ کی چادر کو اپنے پاؤں کے تلے رونگنے نہیں آیا، بلکہ یا رسول اللہ آپ کی چادر کی حفاظت کے لیے عمر آج آپ کی بارگاہ کے اندر اپنی جان پیش کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ جب یہ بات کی، آمنہ کے لال نے ان کو اپنے گلے سے لگایا، اپنی محبتوں سے نوازا، اپنی سرفرازیوں سے نوازا، ان کو مقام رفیع کے اوپر کو فائز فرمایا اور اپنی غلامی کے اندر داخل فرمایا۔ جب حضرت عمر فاروق میرے پاک محبوب کی غلامی میں آتے ہیں، وہ عمر بڑا قوی تھا، وہ بڑا طاقتور تھا، دلیر تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تسلی ہے؟ میرے پاک محبوب نے فرمایا ہم سچے ہیں۔ کہا پھر چھپتے کیوں ہو، آؤ چلے ہم مسجد حرام کے اندر جا کر کھلے ہاتھ نماز پڑھتے ہیں، آؤ مسجد حرام کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں، پھر ہمیں چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پھر چپ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز پڑھیں گے مسجد حرام کے اندر جا کر پڑھیں گے۔ ادھر کافر انتظار میں تھے، عمر گیا ہے نبی کا سر لے کر آئے گا، نبی کو شہید کر دے گا، لیکن انہیں پتہ نہ تھا کہ آج ہمارا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، آج ہم ہمیشہ کے لیے سب ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے عمر کو اللہ کی بارگاہ سے مانگ کر لیا تھا۔ اب جب حضرت عمر اسلام قبول کیا تو پورے جو وہاں پہ دار ارقم کے اندر لوگ موجود تھے، 39 بندے اسلام قبول کر چکے تھے، سب نے یک زبان کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب نعرہ تکبیر بلند کیا، خوشی کے لمحات ہیں، اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج اس دار ارقم سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، خوشی کے ترانے گائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مجھے بھی کچھ ارشاد فرمائیے نا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل
عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے، وہ میری غلامی کے اندر آیا ہے، اس نے میرے دین کو قبول کیا ہے۔ جناب جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف عمر کے اسلام لانے کی خوشی آپ کے غلام منا رہے ہیں، اسی دار ارقم کے اندر عمر کے اسلام لانے کی خوشی منائی جا رہی ہے، بلکہ مالا اعلیٰ کے اندر اللہ کے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پر بھی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ نے عمر کو اسلام کی دولت سرفراز فرمایا ہے اور اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام لانے پر خوشی نہ صرف انسانوں نے کی بلکہ مالا اعلیٰ کے اندر اللہ کے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے پہ خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ عمر اس نے کہا یا رسول اللہ ہم مسجد حرام کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے صحابہ کو ساتھ لے کر چلے، چلتے چلتے جب مسجد حرام کے اندر پہنچے، وہ کافر جو انتظار میں تھے انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ عمر تلوار لے کر گیا تھا نبی کا سر قلم کرنے کے لیے، وہ تلوار اب نبی کی حفاظت کے لیے اٹھا کے کھڑا ہے، انہوں نے کہا انتصفنا اليوم، آج ہم آدھے رہ گئے، آج ہم آدھے رہ گئے۔ آدھا جب عمر نے اسلام قبول کر لیا آدھا کفر ختم ہو گیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا میرے پاک نبی کو بڑی خوشی ہوئی، تمام اہل اسلام کو خوشی ہوئی، لیکن حضرت عمر سے پہلے 39 بندے اسلام لا چکے تھے۔ جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا اور فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی مکرم آپ کو اللہ کافی ہے اور اللہ کے علاوہ جو آپ کو ماننے والے ہیں، جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں وہ کافی ہیں۔ اب اللہ اطاعت کو خود فرما سکتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر محبوب کو شان ملی، محبوب کو مقام ملا، محبوب کو عزت ملی تو رب نے عطا کیا۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی مکرم تجھے اللہ کافی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ کافی ہیں۔ اب اللہ کہہ دیتا میں رب کافی ہوں، ایمان والوں کا ذکر کرنا کیوں ضروری سمجھا میرے رب نے؟ میرے رب نے اہل ایمان کے حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے کہ جہاں میں اپنے نبی کے لیے کافی ہوں وہاں میں اپنے غلاموں کو تسلی دینا چاہتا ہوں، میرے نبی کو جو غلام ہیں انہیں حوصلہ مل جائے کہ ہماری بھی بارگاہ نبوت میں کوئی قدر و منزلت ہے، ہم اپنے نبی کے لیے کافی ہیں، ہم بھی اپنے نبی کے مددگار ہیں۔ حقیقی مددگار میرا اللہ ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو مقام عطا کرتا ہے کہ وہ ایک دوسروں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ امتی سے بہت بڑا مقام ہے نبی کا، جہاں پہ عام بندے کی مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح مختلف مراتب جہاں پہ نبی کے مقام کی آغاز ہوتا ہے وہاں نبی کے مقام سے کم لوگوں کی جو ہے انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے وہاں آمنہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اتنی مقام، اتنی بڑی منزلت کا حامل رسول، اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ تجھے اللہ اور تیرے اوپر ایمان لانے والے کافی ہیں۔ 39 بندے ایمان لے آئے، ان کے حق میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی کا غلام حضرت عمر فاروق اسلام لے کر آیا اور ان کے اسلام لانے سے کفر کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، اگر عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر باقی اس دنیا کے اندر کون رہے گا جو اسلام قبول نہیں کرے گا؟ کئی لوگ ایسے تھے جو ان کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو لوگ پھر دھڑا دھڑ اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہوئے۔ جب میرے پاک محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر انہیں غلامی نصیب ہوئی، پھر اگر دنیا کا بھی یہ تقاضا ہے جس پیر کا کوئی مرید بڑا قریبی ہو، اس کے مشن سے حد سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہو، پیر اسے معروم نہیں رکھتا، اسے کوئی نہ کوئی مقام عطا کرتا ہے۔ اگر حضرت عمر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر کام کیا ہے
پھر نبی نے دنیا آخرت کے اندر سرفرازی عطا فرمائی ہے۔